والے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں نظریے کے بارے میں بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اس میں نظریے کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نظریہ ہوتا کیا ہے، نظریہ اصل میں کیا چیز ہے، نظریہ کسی قوم کے پاس آتا کہاں سے ہے اور قومیں کیسے نظریے پر ترقی کر کر عمل کرتی ہیں۔ اب سب سے پہلے سوچنے والی چیز ہے نظریہ ہے کیا۔ ہم نظریہ کس چیز کا نام ہے؟ عام سادہ لفظوں میں استعمال کرتے ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ ہوتی ہے اس کو نظریہ، لیکن نظریہ اس سے بھی بلند چیز ہے۔ ایک سوچ کا نام نظریہ نہیں ہے۔ سوچ تو ہر انسان کی ہوتی ہے، عقل مند کی بھی سوچ ہوتی ہے، بے وقوف انسان کی بھی سوچ ہوتی ہے، سوچ مالک کی بھی ہوتی ہے، سوچ غلام کی بھی ہوتی ہے، لیکن نظریہ ایسا نہیں ہے۔ نظریہ سوچ کا نام ہے، لیکن سوچ کی بلندی، انتہائی بلندی کا نام نظریہ۔ جب تک آپ کی سوچ زیادہ انتہائی بلندی تک پہنچ جائے گی تو آپ اس چیز کا نام نظریہ کریں، کیونکہ نظریے نے ایک انسان کو لے کر نہیں چلتا ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ کی وجہ سے چلتا ہے، اور اس لحاظ سے اپنی سوچ کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس کا کردار کیا ہے، وہ کس لحاظ سے اس معاشرے میں عزت دار ہے، یا اس معاشرے کا گھٹیا انسان ہے، یا اس معاشرے کا عزت دار ہے۔ وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ وہ تو اس لیے ہمیں نظریے کی ضرورت ہے۔ نظریہ کیا چیز ہے؟ نظریہ وہ چیز ہے کہ نظریے نے پوری قوم کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور جو قوم اس نظریے پر عمل کرے تو اس نظریے کی وجہ سے اس قوم کا کہ کسی ایک فرد کا بھی نقصان نہ ہو اس نظریے پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ چیز نظریہ ہے، اتنی بلند سوچ کا نام نظریہ۔ اب ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم بھی زندہ قوم ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، ہمارا بھی نظریہ۔ سب سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ نظریہ کسی قوم کے پاس آتا کہاں سے ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قوم اس نظریے پر عمل کر رہی ہے، اور یہ اس نظریے پر کے مطابق یہ قوم کامیاب ہو رہی ہے، اور یہ نظریہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مین چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ نظریہ آتا کچھ غفلت میں پڑی ہوئی مردہ قوموں میں سے، ان قوموں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلند سوچ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی قوم کو ایک سوچ دیتے ہیں، اس سوچ سے وہ اپنی قوم کو ایک سوچ دیتے ہیں، اس سوچ پر عمل کرتے ہوئے ان کی قوم ایک مردہ پن سے نکل آتی ہے، اور وہ زندہ ہو کر ایک معاشرے میں ترقی کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہی چیز ان لوگوں کی بلند سوچ رکھنے والے، ان لوگوں کی بلند سوچ کا نام نظریہ بن جاتا ہے قوم کے لیے۔ پوری قوم اس پر عمل کرتی ہے، اور جو لوگ بلند سوچ رکھنے والے لوگ اپنی قوم کو زندہ کرتے ہیں وہ اس قوم کے قائدین کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات اور یہ قائدین قوم کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات قائدین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو اپنی زندگی سے ساری زندگی انہوں نے اس کے لیے خرچ کر دی کہ وہ قائد اعظم جو انگلینڈ میں جب گئے تو ادھر انہوں نے واش روم پر کی ٹائلز پر اتنے پیسے کے تقریباً $150 خرچ کر دی، لیکن جب پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو اپنی تنخواہ صرف $1 مقرر کی۔ جب وہ وکیل تھے تو وہ اپنے مہنگے ہوٹلوں میں اپنے اس طرح سیروں پر جایا کرتے تھے، اور مہنگی کیا کرتے، کیونکہ بزنس مین بھی تھے۔ تو لیکن جب انہوں نے تو انتہائی سادگی سے تو ہماری قوم نے ان کو سلا کے دیا کہ ان کی ایمبولینس جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ ایسے ہی ہو، تو وہ روڈ پر ایسے ہی کھڑی رہی، آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ آج بھی اس سوچ کو سوچ کر کے قائد محمد علی جناح کے ساتھ ہم نے اپنے قائد کے ساتھ کیا دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو اپنی آزادی کا، جس قائد نے ہمیں آزادی لے کر دی، اس کو ہم نے کیا سلا دی، اس کو ہم اپنے ہی قائد کے قاتل ہیں؟ کبھی اس بات پر بھی ہم غور کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نظریے پر۔ نظریہ انسان کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ آج کل کی کائنات میں نظریہ دو طریقے کا، دو قومی نظریہ ہے۔ آج کی کائنات میں دو قومیں ہیں، ایک کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو غیر مسلم۔ مسلمان قوموں کا نظریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا، اور غیر مسلم قوموں کا نظریہ وہ مغربی نظریہ پر عمل کرتا۔
آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ مغربی نظریہ کیا چیز ہے. مغربی نظریہ یہ چیز ہے کہ وہ اس کی بنیاد تمام مغربی نظریے کی تمام بنیاد ہی مغربی نظریے کی ساری بنیاد آزاد خیال اور اس کے رسم و رواج پر ہے. جیسا رسم و رواج آئے گا ویسے ہی وہ ان کا مذہب اور وہ ہر چیز اس طرح اسی ڈھانچے میں رسم و رواج کے ڈھانچے میں ڈھال جائے گی. لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ اسلامی نظریہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر رکھا، اسلام لا الہ الا اللہ پر رکھا، یہ ہمارا نظریہ ہے اور اسی پر ہی ہم نے عمل کرنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم قومیں آج کے زمانے میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، ہر میدان میں ہم سے اس طرح آگے ہیں کہ ہم ان کے گرد کو بھی نہیں پا سکتے. تو یہ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے کو پر عمل کیا ہوا ہے، وہ اپنے نظریے کو پکڑے ہوئے ہیں. اگر ہم بھی ان کی طرح اپنے نظریے کو پکڑ لیں تو ہماری اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اگر اسلام کی تاریخ پتہ ہو تو جب تک ہم اپنے نظریے پر ڈٹے رہے تو ہمارے برابر کا ہمارے برابر کا پوری دنیا میں اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ہم بالکل غیر معلومات کے بغیر کسی چیز کے بغیر کسی مال کے بغیر کسی ہتھیاروں کے اور بغیر کسی زیادہ طاقت کے ہم نے بہت زیادہ ترقی کی. کیسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 لاکھ مربع میل تک زمینیں فتح ہوں اور ان پر نظام بھی چلایا گیا. حضرت خلیفہ راشد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل تک فتوحات ہوئی، 3 لاکھ مربع میل کا اور اضافہ ہوا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اضافہ ہوا، 11 لاکھ مربع میل کا مزید اضافہ ہوا. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ قانون متعارف کروائے جو آج بھی چل رہے ہیں، پولیس کا قانون اور اس کے اندر عدالت کا قانون، عدالتی نظام، فوج کا قانون. یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر 80 to 90% آج بھی جو نظام چل رہا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا چل رہا ہے. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک فتوحات ہوئیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک فتح ہوا. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے فتنہ کے باوجود بھی اتنی وسیع زمین پر بھی اس پر نظام قائم رکھا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ ہی رہی لیکن اس پر نظام بہتر سے بہتر، فتنوں کے باوجود بہتر سے بہتر بنایا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 لاکھ مربع میل تک ہو گئی، 11 لاکھ مربع میل تک اور اضافہ ہوا اور اسلامی فوج سمندروں کے پار کرنا شروع کر دیا، دنیا کے کونے کونے میں اسلامی فوج پہنچنا شروع ہو گئی. تو ہم نے بغیر کسی مطلب بتانے کا یہ جب تک ہم مسلمان اپنے نظریے پر ڈٹے رہے تو وہ بہت زیادہ ترقی کرتے رہے. اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی کہ حیران کن اور غیر یقینی طور پر کی ترقی ہم اس کو کہیں تو بے جانا ہوگا. اس لیے جب تک ہم اپنے نظریے پر ڈٹے رہیں گے تو ہم ایسے ہی ترقی کرتے رہیں گے. آج کے دور میں بھی ہمارے لیے صرف فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے پر عمل کریں، اپنے نظریے کو نہ چھوڑیں. تو لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے فکر کی بات یہ نہیں ہے. ہمارے لیے فکر کی بات ہماری آخرت ہے، کیونکہ مغربی اقوام کے لیے یہی چیز نظریے کے لحاظ سے یہی دنیا میں ہی سب کچھ ہے. ہمارے لحاظ سے ابھی اصل جو انسان کا مقام ہے وہ ابھی آخرت میں، وہ آنا ہے. تو ہمارا نظریہ ہم جس پر چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے پھر بھی ہم اتنے نقصان میں نہیں ہیں. ہم جو ہمارا حقیقی مقام ہے اس میں ہم اپنے نظریے کی وجہ سے، ہم اپنا یہ سوچ رکھنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور لیکن اس کے اندر کامیاب ہوں گے. لیکن مغربی اقوام جو دوسرا نظر رکھتے ہیں وہ تو وہ برباد ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کی زندگی کچھ میٹر نہیں کرتی. امید آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے آج کے ٹاپک میں کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. آپ ضرور کمنٹس کریں، کچھ ہمیں بھی نئی باتیں سیکھنے کو ملائیں اور ہماری بہتری کے لیے ہمیں بتائیں. ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور آئندہ ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ گلی محلے میں جا کر لڑکوں کے بچوں کے انٹرویوز لے کے آئیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، آج کل کے کس طرح کا معاشرے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تو ٹھیک ہے، اپنے میزبان محمد جواد قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.